وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 حصہ دوم 23-53 آج کے درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم طالب حق نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہی ہوں. بہت ہی اہم آیت ہے سامعین اکرام، اور اس میں بہت ہی بنیادی مضامین ہیں. تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا. دیکھیں، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ منزل کیا ہے، یعنی جو اس کے موضوعات زیر بحث ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی منزل بتا رہا ہے، پھر اس راستے پر یعنی اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور پھر ایک رویہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کا رویہ، اس انسان کا رویہ کیا ہو. یعنی انسان کی منزل، انسان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کی منزل اور اس تک پہنچنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا رویہ، یہ تین باتیں اہم ہیں سامنے کا. ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اس سے بہتر کس کی بات ہے. یعنی اس کی بات، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ منزل اللہ ہے. انسان کی مقصد پیدائش یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے. اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، ہم تو غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے پھر یعنی شک میں رہ جاتے. اور یہ بات نہایت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو کہ جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، کرنا کیا ہے. آج کا معاشرہ، یعنی آج کا مسلمان جو ہے،
نہ اپنی منزل کو جانتا ہے، نہ اس کا راستہ جانتا ہے۔ اور آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں تو ایک ہی بات ہے کہ یہ دنیا کا پجاری ہے، آخرت کو اس نے بھلایا ہوا ہے، آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے، اللہ سے یہ تعلق جوڑنا نہیں چاہتا اور نقصان سمجھتا ہے۔ دین اسلام کی پیروی کو مکمل اختیار کرنا ہم نقصان کا باعث سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں اس آیت کی طرف، مضمون کی طرف ہی میں متوجہ رہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں منزل اللہ ہے، اور جو شخص، اب دیکھیں ساری کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس میں ایک دنیا ہوگی اور دنیا میں انسانی زندگی کے وسائل اور اسباب پیدا کر دوں گا، اور اس میں ایک ارواح کو جسم دینے کا سلسلہ شروع کروں گا، اور ہر روح کو ایک مناسب وقت اس میں مہلت دی جائے گی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ الفاظ ہیں کہ جو بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے۔ کافی عمر ہے، 60 سال میں کہتا ہوں کہ ایک کافی عمر ہے، 60 سال حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں توبہ جو ہے وہ ابتدائی عمر میں کرنی چاہیے۔ جب آپ بچپن سے بلوغت کی حد میں قدم رکھ رہے ہوں، اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری منزل کیا ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ ایک دنیا دار معاشرہ ہے، اور ہم سب دنیا کے پجاری ہیں، یعنی ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو دیکھیں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادے ہیں آپ کے، کیا منزل ہے، کیا مقصد ہے، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا منصوبے ہیں۔ سارے کی ساری چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، یعنی سب کے سب مسلمان، دیکھیں یہ سب کے سب میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر مومن ہوتا تو ان کی ایک جماعت ہوتی، مومنوں کی اگر ایک جماعت ہوتی تو وہ منظم ہوتے، ان کا ایک رہنما ہوتا، اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے۔ باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ آج مسلمان جو ہے اگر ہیں بھی تو وہ بکھرے ہوئے، اور بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو تفرقہ بازی میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک منزل ہے اور وہ ہے اللہ۔ انسان خلاصہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں اب غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ابھی مضمون آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے آیت نمبر 37 میں کہ دیکھو میں نے دن اور رات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، سورج اور چاند تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تو تم مخلوق کے سامنے کیوں جھوٹ؟ تم مخلوق کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تمہیں تو جھکنا چاہیے اس ہستی کے سامنے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کے طالب ہو۔ اور باقی اللہ تعالیٰ پھر گلہ کرتا ہے کہ تم نے تو تکبر کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، خیر وہ بات وہیں پر کریں گے، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دیکھیں اگر آپ طالب نہیں ہیں، سچ کی تلاش نہیں ہے اور سچ کے طالب نہیں ہیں، پھر یہ آیت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو 1450 سال ہو گئے اس کلام کو آئے ہوئے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے،
اور صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں اور اپنے مدعا کو سمجھیں۔ دیکھیں ہمارا خالق، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ہمارا خالق جو ہے یعنی ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ ہماری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، جسم نہیں بلکہ روح ہے، اور وہ چند دنوں کے لیے یہاں آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ منزل تمہاری ہے انسان میں ہوں، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسان تمہاری منزل تو میں ہوں، انتہا تو میں ہوں، تمہیں مجھ تک آنا ہے۔ ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور میں بھی تھوڑی سی اپنی رفتار جو ہے بولنے کی وہ کم کر لیتا ہوں تاکہ اس بات پر آپ سمجھیں، اپنی منزل کا تعین صحیح کر لیں۔ دیکھیں ایک ڈرائیور ہے، صبح نکلتا ہے، شام تک وہ سفر کرتا رہتا ہے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپس میں بات کر رہے ہیں نا، اور دن بھر وہ سفر کرتا رہتا ہے، مہنگا پیٹرول ڈال لیتا ہے، ساری اس کے ذہن میں کوئی منزل ہے نہیں، یا وہ جہاں جانا جو منزل ہے اس کو منزل نہیں بناتا اور غلط سمت پہ چل دیتا ہے، تو آپ بتائیں وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، آج کے مسلمان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیں میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ دین کو جاننے والے لوگ بھی، آج میں جمعے کا دن ہے، 15 جولائی جمعے کا دن، ایک مسجد میں میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو خطیب صاحب بات کر رہے تھے ذکر الہی کی، بس وہ ساری جو اس کی تھی یعنی جو زور تھا وہ ذکر الہی پہ تھا، تسبیح کے ٹک ٹک، کہ تسبیحات کرو، استغفار کرو، اللہ کی یاد کرو، اور بس حدیث اور قرآن وہ سنا رہے تھے، لیکن وہ ظاہر تک محدود تھے۔ اچھا وہ درس نظامی سے فارغ تھے، اور ظاہر ہے کہ مسجد کا خطیب ہوگا اور عالم نہ ہو، عام آدمی تو نہیں ہوتا مسجد کا خطیب، ظاہر ہے کہ جو فارغ التحصیل ہے اسی کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے چند برقے پڑھے ہوتے ہیں، تو ساری مضمون مجھے بڑا دکھ ہوا، کوئی مضمون اس نے پیش نہیں کیا۔ میں دیکھیں نہ مسجد کا بتا رہا ہوں نہ امام کا بتا رہا ہوں، لیکن ایک رویہ ہے، دیندار طبقہ، بڑی بڑی جماعتیں، دین کی بات کرنے والی، دین کو پھیلانے والی، آپ دیکھ لیں مختلف قسم کے، اور مختلف قسم کے ان کے مقررین ہیں، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں تو اگر ان کی بات شروع ہوتی ہے قصے کہانی سے اور قصے کہانی پر ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ دین کے قصے سنا رہے ہیں، اصحاب کے قصے سنا رہے ہیں، یا بزرگان دین کے قصے سنا رہے ہیں، یعنی یہ اب وہ دیوبندی جو ہے وہ آپ کو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں گے، اور پھر جو بریلوی حضرات ہیں وہ پھر بعض بزرگان دین کے قصے سنائیں گے۔ خیر میں دیکھیں میرا کسی مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو بھی ہو، دین کو بیان کرنے والے لوگ دین کی حقیقت کو بیان نہیں کر رہے، خود نہیں جانتے۔ دیکھیں اگر خود جانتے تو وہ بیان کرتے، لیکن ان زیادہ تر بیانات، اب بعض لوگ تو پھر تشدد کرتے ہیں، ہر بات کو جو ہے وہ ایک خاص مفہوم پھیلاتے ہیں، ہر قرآن کی ہر آیت سے ایک خاص معنی نکالتے ہیں اور وہ اپنے فرقے کے مطابق اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ وہ ہے ایک غلط رویہ ہے، آج دین کو پیش نہیں کیا جا رہا۔
کہیں نہ کہیں جا کے لائن بدل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے لائن بدل جاتی ہے، اور وہ دیکھیں منزل اللہ ہے اور پہنچنے کا طریقہ بندگی ہے اور رسول کی اطاعت ہے، بس اس کے علاوہ دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی تو کس سے کہانی آپ بیان کرتے رہیں۔ تو خیر، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ من احسن قول ممن دعا الی اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس شخص کو اپنے اوپر غبطہ کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، ہر عورت کو داعیہ ہونا چاہیے، ہر شخص اپنے اپنے جگہ پر داعیہ اور داعیہ ہونا چاہیے، ہر مرد اور عورت۔ یہ بات بھی دیکھیں، یہ آپ اس کا دائرہ محدود نہیں کر سکتے۔ جو آیت یہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 33 سورہ حامیم سے، آپ اس کا دائرہ علماء کرام تک محدود نہیں کر سکتے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یفعل فبلسانہ وإن لم یفعل فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے رسول نے تو بالکل واضح طور پہ بنا دیا ہے، دین کو پہنچانا کسی خاص گروہ کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے کی تربیت دیتی ہے، اس کو اس کی منزل بتاتی ہے، تو یہ عورت جو ہے یہ داعیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیں، میں بھی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں نا، اگر آپ داعیہ ہیں، اور دیکھیں اس میں یعنی 3 باتیں ہیں، دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں دعوت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر مومن اور مومنہ داعیہ ہے، اور یہ اگر یہ دعوت اپنے اپنے دائرہ کار میں، دیکھیں اب عورت جو ہے وہ گھر سے تو باہر نہیں نکلے گی، مسجد میں جا کے تو خطاب نہیں کر سکتی، یا سوشل میڈیا پہ تو ضرورت نہیں ہے اس کی، اور وہاں کے لیے مرد ہیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ لیکن عورت جو ہے اپنے گھر میں، عورت ہے، ماں ہے مثال کے طور پہ، تو اس ماں کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اور ماں کے چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ماں کے بیٹے بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ماں کا شوہر کو بھی داعیہ جو ہے وہ حکمت سے دعوت دے، اپنے عمل سے دے، لیکن دے۔ تو یہ ایک بہت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پہلا جملہ جو ہے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ یعنی اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ یعنی اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے، یہ بڑا بہترین انسان ہے، مرد ہو یا عورت، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ میدان، یعنی یہ آپ کو ایک کام بتاؤں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اپنے اپنے حالات میں۔ باپ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو سمجھا سکتا ہے، باپ جو ہے اس کے بھائی ہوں گے، اس کی بہنیں ہوں گی باپ کی، تو اپنی اپنی جگہ۔ بیٹا ہے مثال کے طور پہ، بیٹا ہے تو کیا اپنے باپ کو وہ نہیں بلا سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا دعوت نہیں دی؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا۔ اے باپ، کیوں ایسی
ہستیوں کو تم پکارتے ہو جو تمہاری بات بھی نہیں سنتی اور تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا میرے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم میری پیروی کرو. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، ایک طریقے سے کہہ رہے. اب باپ نے نہیں مانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، باپ نے نہیں مانا وہ الگ مسئلہ ہے، دعوت تو دی. دیکھیں یہاں اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے نہیں. بلاغ ہے، پہنچانا ہے. تو آپ بلاغ تو پھر کہہ سکتے ہیں مناسب وہ اس کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے. ہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے، اچھے طریقے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ اور یہ آیت تقریباً اس کا مدعا ایک ہی ہے. یہاں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یعنی وہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. پھر ادعو الی سبیل ربک. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، یہ صدیوں سے یہ گمراہی چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنی منزل کو بھلا بیٹھے ہیں، جانتے تک نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی اسلامیات کی کتابوں میں، وہ آپ کے تھنک ٹینک بتاتے ہیں، بس اس میں عبادات کا وہ ہے، توحید کی بات ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے. تو یہ بھیا عقیدہ تو مشرکوں کا ہے، مشرکوں کا بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، باقی تو معبود ہیں. وضاحت نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے، توحید کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیل تو اللہ کی عطا سے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اپنے شیخ کی جو تعلیمات ہیں، میرے پاس جو تعلیمات ہیں میرے استاد محترم کی، تو وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں کسی چیز کا مطلب نہیں معلوم جو کہ دین سے تعلق رکھتی ہے، کسی چیز کا مطلب نہیں معلوم، حقیقت میں مطلب نہیں معلوم. ورنہ کبھی آپ دیکھ لینا، اگر کوئی میری باتوں کو سمجھ گیا ہے اور میرا سننے والا ہے تو بڑے سے بڑے مفتی صاحب سے پوچھے. عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے کہ بھئی مقصد کیا ہے زندگی کا، عبادت کا مقصد کیا ہے. تو مشکل ہے. دیکھیں کتاب اور صاحب کتاب آئی ہے، لیکن پھر اس کی وضاحت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ڈال دیا ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اب کتاب کو سمجھنا بھی چاہیے نا، تو وہ کون سمجھائے گا؟ وہ صاحب کتاب سمجھائے گا. اور پھر اب ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آج ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ان کی باتیں تو موجود ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمارے دل میں کون اتارے گا؟ اس کے لیے بھی ایک صاحب دل چاہیے. وہ اقبال نے کہا ہے، اچھی بات کہی ہے کہ جب تک تیرے دل پر نہ ہو نزول کتاب یا نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک تمہارے دل پر یہ کتاب نازل نہ ہو تو تمہارے جو گانٹھیں ہیں، جو گرے ہیں دل کی، جو شکوک اور شبہات ہیں، جو لا علمی ہے، وہ دور نہیں ہو سکتی.
محض کتاب مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی جماعت میں شامل ہو کر اس کی صحبت سے فیضیاب ہو. کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، وہ صاحب یقین شخص ہوگا. یقین تمہیں وہاں سے ملے گا. یہ بات بھی تو ہے نا. دیکھیں، ایک تو یقین ہوتا ہے، یقین کامل، اور یہ یعنی دین کی پہلی ضرورت جو ہے وہ یقین ہے. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے دنیا پر، لہذا دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ لا علم ہیں. تو ہم لوگ آخرت سے لا علم ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے. ادھر دنیا کا دھوکہ جو لگا ہے. اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سنیں، لیکن دیکھیں سچی طلب ہونی چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے، ورنہ تو پھر سر سے گزر جائے گی بات. ورنہ تو آپ درس کو لگا لیں گے اور دو نیک کام ایک ساتھ شروع کر دیں گے. سبق بھی لگا لیں گے، ادھر 2 رکعت نماز کی نیت بھی مان لیں گے. چلو درس آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے، 8 رکعت نفل بھی پڑھ لیں گے اور درس بھی لگا رہے گا. یہ ایک میں ویسی بات کروں. تو ایک طرف توجہ، تڑپ، طلب، پھر جو ہے بات بنتی ہے. میں تو باتیں کر رہا ہوں، میرا کام ہے بات کرنا، اور باقی تو فائدہ لینا جو چاہے گا وہ اس کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو میں کسی کی حالت نہیں بدل سکتا جب تک کوئی بھی اپنی حالت خود بدلنے پر تیار نہ ہو. یہ ایک بات نوٹ کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کچھ اپنے اندر تڑپ، طلب، جستجو پیدا کریں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے، زندگی یہ ختم ہونے والی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری صرف باتیں رہ جائیں گی اور میں قبر میں چلا جاؤں گا، عالم برزخ میں چلا جاؤں گا. میری اصل زندگی پھر شروع ہو جائے گی. تو پھر یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رہے گا کوئی بھی نہیں، رہے گا نام اللہ کا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے اور باقی رہے گی ایک ذات، اللہ کی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.